بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قصیدہ غوثیہ ہے جو قطب ربانی، شیر رحمانی، قندیل نورانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز نے تب لکھا جب وہ اپنی تمام روحانیت کی منازل کو طے کر چکے تھے، فنا فی الشیخ سے ہوتے ہوئے فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ سے ہوتے ہوئے بقاء باللہ کی منزل پہ پہنچ چکے تھے۔ سکان الحب کاسات الوصالی، محبت نے مجھے ایسے پیالے پلائے کہ جس سے میں وصل باللہ، اللہ کے ساتھ میری روح بارگاہ الہی میں پہنچ گئی اور میرا وصال ذات خدا تعالیٰ سے ہو گیا۔ یہ سکانی کہتے ہیں جب کوئی پیاسا ہو تو پھر میں سکا یعنی پیاسا نہیں، میری پیاس نے۔ سکایا پانی کے برتن کو کہتے ہیں، ساقیہ چھوٹی نہر کو جس کی جمع ساقیات ہے۔ اگر پیالہ خالی ہو تو زجاجہ، انا یا قدح کہلاتا ہے، اور جب بھرا ہو تو کاسا کہلاتا ہے۔ حب کی پیاس نے، میری محبت کی پیاس نے۔ کاسات الوصالی، کاسا ہوتا ہے پیالہ جو بھرا ہوا ہو، اس پیالے کو کاسا کہتے ہیں۔ اور وصال اللہ سے وصل ہونا، اس کے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہونا، اور یہی حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات نے اپنے مرشد سے یہی پوچھا تھا کہ جب میری روح اس سمندر میں، جو نور کا سمندر ہے، اس میں غوطہ زن ہوتی ہے تو بڑی لہریں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات سید احمد حسین الحسنی والحسینی القادری الجیلی والرزاقی الجیلانی الگیلانی، حضور غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی کی منازل کے بہت قریب تھے۔ فقلتو، پس قلتو میں نے کہا، لخمرتی اپنی شراب سے۔ خمر اصل میں کہتے ہیں پردے کو، جو عقل پہ پردہ ڈال دے اس کو شراب کہتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو آیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ شراب جو ہے وہ پینی حرام ہے۔ اس سے پہلے قرآن نے بتدریج اس چیز کو نافذ کیا، کیونکہ عرب شراب بہت پیتے تھے، تو بتدریج اس کو نافذ کیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ
لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، یعنی نماز میں جانا ہو تو پھر شراب نہ پیو، ویسے پی لو، بعد میں ویسے پینے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، انتم سکارا، کہ جب تم نشے میں ہو، انتم تم سکارا سکر میں ہو، سکر میں ہو۔ لیکن یہ شراب اور ہے، خمر اسی سے لیا گیا ہے، لیکن یہ شراب اور ہے، یہ عقل پہ پردہ نہیں ڈالتی، بلکہ عقل کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ وہ ذات الہی اور صفات الہی کہ بہت قریب پہنچ کر اس کا قربت سے مشاہدہ کرتا ہے۔ 7 اصل میں ساقی کا تعلق شراب سے ہے، پلانے سے ہے، پیاسے کو پلانے سے ہے، اور حب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل ہونا، اور کوئی اس وقت تک اللہ کی حب اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کی اپنی نیت نہ ہو، اپنا ارادہ نہ ہو۔ اب قرآن مجید میں آیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی محبت الہی، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا وصل، یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ دل کی آنکھیں اور روح کی پرواز جو ہے وہ اس سے ملاپ کرتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور وہ کیا ہے، وہ ظاہری آنکھیں کے علاوہ جو دل کی آنکھیں ہیں اور روح ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ حضور نبی کریم کی اتباع کر کے، کیونکہ یہی ایک دین ہے کہ جو قبول کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ فَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے اگر کوئی لائے گا، اس کو تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جب محبت آ جاتی ہے اور وہ محبت انسان کے دل میں بس جاتی ہے اور وہ شدید ہوتی جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اب اللہ سے اتنی زیادہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں کہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ عقل نہیں رکھتے، عام بندہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اللہ سے محبت شدت سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی عقلوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حب کا پردہ ڈال دیا ہے۔ وہی شراب جس کا ذکر حضور کو ثقلین فرما رہے ہیں کہ وہ شراب جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وصل کی شراب، اس کے حب کی شراب، اس کی محبت کی شراب، اس کے عشق کی شراب،
اس سے ملنے کی جستجو اور اس جستجو کو حاصل کر لینے کی شراب. یہ اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور پھر ذکر خدا بندی میں شدت، یہ اس چیز کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے. تعالی، ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، کیونکہ اللہ اوپر ہے، ہر چیز سے بلند ہے، اور یہ کائنات سمندر میں ایک قطرے کے برابر نہیں اور ریگستان میں ایک ذرے کے برابر نہیں اس کے سامنے. تو اس لیے جو اوپر سے پکارتا ہے اس کو تعالیٰ کہا جاتا ہے. اب جب قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ حضور کو کہا گیا کہ ان نجران کے جو عیسائی آئے ان سے مباہلہ کریں تو ان کو بلائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن ہائیسٹ ہے حضور کی، اور ان کی پوزیشن لویسٹ ہے، اس لیے آپ تعالیٰ ان کو بلائیں، اوپر سے بلائیں. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز دیتا ہے، ہر طرف ہی ہے وہ، دائیں بھی وہ ہے، بائیں بھی وہ ہے، آگے بھی وہ ہے، پیچھے بھی وہ ہے، اوپر بھی وہ ہے، نیچے بھی وہ ہے. لیکن اس کی ذات کی جو بلندی ہے اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اتنی بلند ذات ہے کہ جو بلندی سے نیچے کو بلا رہا ہے. وَمَشَتْ لِلنَّحْوِ فِي قُوسٍ، 7 سعی سے ہے، سعی کرنا، دوڑنا. قرآن میں بھی آیا لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے. سورہ نجم میں ہے. اس طرح سورہ صفات میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جو واقعہ اس میں بھی یہی ہے کہ جب وہ سعی کرنے کے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل تو ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. مشت، چلنا، مشی چلنا، 7 سعی کرنا. سعی ہوتا ہے دوڑنا یا تیزی سے چلنا یا کوشش کرنا. مشی ہوتا ہے چلنا، آہستہ چلنا یا عام چال چلنا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. یہ بھی یہاں پہ یہی صحیح کے قابل ہو گئے. حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے، دوڑنے کے، کام کرنے کے، کوشش کرنے کے قابل ہو گئے. تو پھر ان کے والد نے کہا کہ انی اریٰ فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تریٰ، تو کیا دیکھتا ہے، تیری عقل کیا کہتی ہے، تیری سوچ کیسی ہے اس بارے میں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، قریب ہے کہ آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صابروں میں پائیں گے. لِلنَّحْوِ فی قُوسٍ، کہ وہ میری طرف سعی کرتی، چلتی، دوڑتی. لِلنَّحْوِ میری طرف، فی میں، قوس، قوس، یہ کاسا کی جمع ہے. یہ ہم ویسے بھی کہتے ہیں عام طور پر پنجابی میں، اردو میں کاسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پیالے کے لیے. جو فقیر مانگتے ہیں کاسا میں، پیالے کی شکل ہوتی ہے اس کی. یہ اسی کاسا کی جمع کوس ہے.
فہمت تو یہ بسکرتی بین الموالی، موالی ولی، سارے جو ولی ہیں بین الموالی ولیوں کے درمیان، بسکرتی وہی جو لفظ میں نے قرآن کا پہلے آپ کو سنایا تھا کہ سکرتی، سکارا، انتم سکارا، نشہ۔ فہمت، فہم، ادراک، سمجھ، فہمت میں سمجھ گیا کہ مجھے ادراک آ گیا، اور میں بسکرتی اس نشے سے اپنے اولیاء کے درمیان میں مست ہو گیا۔ اور یہ میری مستی جو تھی، یہ ایسی مستی نہیں تھی کہ جس سے عقل پہ پردہ پڑ جائے، بلکہ یہ ایسی مستی تھی جو عقل کی آنکھوں سے دیدار الہی کر رہی تھی۔ فقل تو میں نے کہا، یہ فہیم تو لفظ جو ہے نا، یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب جبریل نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا قرآن کی کچھ آیات، تو آپ نے کہا فہیم تو، یا جو حروف مقطعات ہیں وہ پیش کیے تو آپ نے کہا فہیم تو۔ مجھے پتہ ہے اللہ نے اس میں کیا بھیجا ہے میری طرف، کیونکہ جبریل کو نہیں پتہ تھا کہ الف لام میم، الف لام را، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، ان میں کیا ہے۔ فہیم تو حضور نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا، تو یہاں پہ بھی لفظ فہیم تو بسکرتی بین الموالی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ مجھے خفت خوف ہے، موالی میرے دوستوں کا، من ورائی اپنے پیچھے، کہیں یہ میرے پیچھے دین میں کچھ خرابی نہ ڈال دیں، اس لیے مجھے ان کا خوف ہے، اپنی امت کا خوف ہے اور دوستوں کا خوف ہے۔ تو یہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ اب موالی، ولی، اولیاء، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن میں ذکر آتا ہے واللہ ولی المتقین، ان اللہ مع المتقین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اس طرح موالی، یہ مولا کی جمع ہے موالی، اور ولی کی جمع اولیاء ہے۔ تیسرا شعر، فقلت لی سائر الاکتاب لم بحالی وادخلوا انتم رجالی۔ فقلت، کل کہنا، فا پس، تو میں، فقلت تو میں نے کہا، لسائر سب کو، اکتاب جتنے کتب ہیں، یہ کہتے ہیں لسائر الصحابہ، تمام صحابہ کو۔ جب یہ خطبہ جمعہ دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں نا کہ یہ ان اصحاب پر اللہ کی رحمت ہو،
حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت علی پر، امام حسن پر، امام حسین پر، جناب سیدہ پر، لسائر صحابہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو باقی جتنے صحابہ ہیں، یہ وہی لفظ جو ہے یہ بھی ہے لسائر الاکتاب، باقی جتنے کتب ہیں، لمو، کہ تم بھی عزم کرو، عزیمت کا راستہ اختیار کرو۔ دو راستے ہوتے ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہوتا ہے جو عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ابو ایوب انصاری اور ان جیسے بزرگوں نے اختیار کیا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لی یا اس کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا، اور عزم کا راستہ، کمٹمنٹ کا راستہ، عزیمت کا راستہ وہ حسین علیہ السلام نے اختیار کیا۔ تو میں نے فقلت لسائر الاکتاب لمو، تو میں نے تمام فقلت تو کہا لسائر الاکتاب، باقی جتنے بچے تھے میرے علاوہ کتب، کیونکہ آپ بھی وقت کے کتب تھے، وقت کے غوث تھے، تو میں نے ان سے کہا لمو، تم بھی عزم کرو، بحالی وادخلوا انتم رجالی، بحالی جو میرا حال ہے، بھی ساتھ حال لی ای چھوٹی یہ میرے حال کی طرح وادخلوا داخل ہو جاؤ۔ یہ امر کا صیغہ ہے، وادخلوا داخلہ سے، داخل ہوا، وادخلوا داخل ہو جاؤ، یہ جمع کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے۔ انتم تم سب، رجالی رجال آدمی، رجالی رجل کہتے ہیں آدمی کو اور رجل کہتے ہیں پاؤں کو، تو جو پاؤں پہ چلے رجل پہ وہ رجل ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے رجالی استعمال کیا ہے، رجل پاؤں کی جمع ارجلکم ہے، اور رجل جو ہے رجل اس کی جمع رجال ہے۔ یہاں پہ آپ نے رجالی استعمال کیا، رجل کی جمع، آدمیوں کی جمع رجالی، جو میرے رجالی، اور چھوٹی یہ ساتھ لگا کے لام کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ میرے۔ اگر رجالی کا ہوتا تو پھر تیرے، رجالی میرے، رجالکم ہوتا تم سب کے۔ تو میں نے کہا کہ تم بھی میرے حال میں رنگ جاؤ، بحالی اس حال میں آ جاؤ، وادخلوا داخل ہو جاؤ، انتم رجالی تم جو میرے بھائی بندے ہو، دوست ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، اس میں آ جاؤ۔ وَحُمُّوا وَاشْرَبُوا انتم جنودی، ہمو یہ امر کا صیغہ ہے حاضر کے لیے۔ غم گزشتہ چیز کا اگر غم ہو تو اس کو غم کہیں گے۔ غم بھی عربی کا لفظ ہے، اور ہم بھی عربی کا لفظ ہے، علم بھی، ایک تو عین سے علم جھنڈا، اور الف لام میم سے علم، اس کا مطلب بھی غم ہے۔ اور آئندہ کا غم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں، گزشتہ غم کو غم اور آئندہ کے غم کو ہم۔ حزن بھی کہتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے بندوں نے خوف نہیں ہے اور حزن نہیں ہے۔ اب حزن جو ہے یہ غم جو ہے پچھلے ہے، اور خوف
آنے والی چیز سے ہے، ہم جو ہے یہ آنے والی چیز سے ہے۔ سورہ یوسف کو دیکھیں، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا الربرحان ربی، تو وہ انہوں نے اس کی طرف قصد کیا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس عورت کی طرف قصد کیا۔ اب یہاں پہ قصد کرنا ہم کا مطلب آ گیا، بڑھنا، قصد کرنا، رجوع کرنا، کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اب قصد کرنا، غم کرنا، یہ مختلف مطلب ہیں اس کے۔ اب کیا ہے، یہ ہم باخراج الرسول، یہ بھی قرآن، وہم بما لم ینالوا۔ اب مہم کا مادہ جو ہے یہ بھی ہم ہے، ہم کہیں مہم، مہمات، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، مہمات، مہم، تو اس کا مادہ بھی ہم ہی ہے، یعنی ایسا کام جس میں کچھ سختی کے معنی ہوں، غم کے معنی ہوں، قصد کے معنی ہوں۔ تو جو بھی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جسم کو غم اٹھانا پڑتا ہے، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، طاقت اٹھانی پڑتی ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، پھر ہی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم وشربوا وانتم جنود، کوشش کرو، محنت کرو، کام کرو، قصد کرو اور پیو۔ انتم جنودی، جند، لشکر، تم میرے لشکری ہو، میرے ساتھی ہو۔ ہم، کہ تم بھی، وہم یہ بھی امر کا صیغہ اور جمع کا صیغہ ہے، کہ تم بھی ہمت کرو، واشربو پیو، یہ دونوں امر اور جمع کے صیغے ہیں۔ واشربو، انتم تم سب جو ہو، انتم تم سب جو ہو، یہ تم، اس تم کا اور اردو کے تم کا ایک ہی مطلب ہے، انتم تم۔ جنودی، جنت کہتے ہیں، جن کہتے ہیں لشکر کو، حزب بھی لشکر کو، احزاب لشکروں کی جمع، جند، جنودی، میرے لشکر میں، جنود لشکر کی جمع جنود، جنت کی۔ انتم جنودی، پھر چھوٹی یہ لگا کے تو یہ کہا میرا، کہ تم بھی میرے لشکر میں ہو۔ فساقل القوم بالوافی ملالی، فساقل قوم، ساقی، فا پس ساقی، پلانے والا، جس کو پانی کی، لیکوڈ کی، محلول کی، محلول چاہے شربت ہو، چاہے شراب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی ضرورت ہو، تو اصل میں یہ پلانے کے مطلب میں، کہ جو پینے والا ہے، اس مطلب ہے۔ سکانا، سکا پیاسا، سٹارٹ میں پہلے شعر میں تو سکا وہ پیاسا ہے، اور ساقی پیاسے کو پلانے والا۔ فساقل قوم، جو قوم پوری امت کے، پوری امت مسلمہ کے ساقی ہیں، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی سے مراد، حضور کا ساقی جو ہے وہ اللہ ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنتیوں کا جو ساقی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، اب آپ ان کو پلائیں۔
تو یہاں پہ ساقی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مالک چشمہ کوثر ہیں، اور عام ولیوں کو پلانے کے لیے حضور غوث الثقلین جو سلطان الغلیہ ہیں وہ ان کے ساقی ہیں۔ انبیاء کے ساقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی کریم کے ساقی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ بالوافی ملالی، بالوافی میرے لیے، ملالی بھر دیا، جنہوں نے میرے لیے بالوافی ملالی جام شراب لبالب بھر دیا۔ اور اتنا بڑا، جتنے بڑی امت ہو، حضور نے تو اپنے انگلیوں سے پورے لشکر کو پانی پلا دیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں 1500 کے قریب لوگ تھے، انگلیوں میں سے پانی نکلا سر۔ یہاں بھی وہ کہ چاہے جتنی بڑی امت ہے، اربوں لوگ ہیں، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلا دیں گے، اور میرے لیے خاص آپ نے بھر کے مجھے پیالہ دے دیا۔ یہ شراب وصل ہے کہ جو ایسا پیالہ کہ جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیتا ہے۔ ہیمو اگر آئے ایمان تو سرگشتہ ہونا، شیفتہ ہونا، مدہوش ہونا، عشق میں سرشار ہونا، سرگشتگی کرنا، تو اس کا پھر اس شعر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم شیفتہ ہو کر، مدہوش ہو کر شراب پیو میرے دوستو، میرے مریدو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے غم و اندوہ یا شیفتگی کا پیالہ بھر کے دے رہے ہیں۔ غم و اندوہ یعنی تمہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ تم ہمت کرو، اور پھر تم اسی میں سرشار ہو جاؤ۔ شربتم فضلتی من بعد سکری، تمہیں شربتم، تم نے پی لی، فضلتی، فضلہ، یہ فضل، فضلہ، فضائل، ان کا سب کا مادہ فضل ہے۔ افضل، افضلیت، فضیلت، اور فضل کہتے ہیں زائد کو، جو چیز زائد ہو فضل، فضلہ، یہ اس میں آتا ہے۔ کسی کا فضل ہونا یا اس کے فضائل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں سے زائد اس میں خصوصیات ہیں۔ اب ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہتے تھے، جس میں 3 آدمی تھے جن کا نام فضل آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مکہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو فضلتی یہاں پہ مطلب ہے کہ جو میری شراب بچی ہوئی ہے، فضلہ جاؤ میری شراب کا بچا کھچا۔ مم بعد سکری، مم سے بعد میں، یہ بعد کا مطلب وہی ہے دور یا بعد، سکری کہ جب مجھے نشہ ہو گیا تو پھر جو بعد میں شراب بچی، شربتم، شربتم، تو وہ تم لوگوں کو پلائی گئی۔ شرابت، شرابہ، شرابہ ہے اس نے پی، شربت، شربتم، تم سب کو پلائی گئی۔ یہ پیسیو وائز ہے اس کا، شرابہ کا۔ حالانکہ تم نے وہی شراب پیا جو میں نے پیا، لیکن پی تم نے میری جھوٹھی ہے، اس کا فضلہ تھا۔ اور یہ وجہ یہ ہوئی ولا نلتم علوی واتصالی، ولا اور نہیں، نلتم
تم لوگ نہیں پہنچے، ولا نہیں، نل تم لوگ، نل تم نائل، اس کا مطلب ہے پانا، حاصل کرنا. تو ولا، وا اور لا نہیں، نل پہنچے یا تم لوگوں نے پایا. تم کا مطلب تم. علوی، اس اعلیٰ منزل کو جو علی کی منزل ہے، جو اعلیٰ کی منزل ہے، جو علوی منزل ہے، جو اونچی منزل ہے، اس کو تم نہیں پہنچے. واتصالی، اور نہ اس منزل میں پہنچے ہو جہاں تمہارا وصال، تمہاری روح کا وصال نور وحدت میں ہو جائے. اتصالی، اتصال، متصل، مل جانا، ساتھ لگ جانا. وصل، وصال. اتصال، متصل، ملتے جلتے مطلب ہیں لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو ابھی اور یہ خالی شراب پی کے اس منازل پہ نہیں پہنچتے، اور محنت کرو. مقامکم الاولا جمن ولیکن، مقامکم تم سب کا مقام، یا مقامکم تم سب کا مقام. مقام ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑا عرصہ رکنا ہو، اور مقام ہوتا ہے پیش کے ساتھ جہاں پہ زیادہ عرصہ رکنا ہو. تو یہ دونوں طرح اس کو لکھا گیا ہے، مقامکم اور مقامکم دونوں. مقامکم الاولا جمن ولیکن، تم سب کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، علوی ہے، مقام علی ہے سب کا. لیکن مقامی، میرا جو مقام ہے، فوقکم، وہ تم سب پر فوق ہے. فوق کہتے ہیں اوپر، تحت کہتے ہیں نیچے. فوقا، تم سب کے اوپر میرا مقام ہے، یعنی میرے قدموں میں تمہاری جگہ ہے. تمہارے سر سے اوپر میرا مقام ہے کہ میرے پاؤں تمہاری گردنوں پہ ہوں. فضیلت کا جو ذکر ہے، جو مقام کا ذکر ہے اور مقام کا ذکر ہے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت ہے. اسی طرح جو صحابہ ہیں ان پہ بھی ایک دوسرے پر فضیلت ہے. جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جو ان کے بعد ایمان لائے وہ آپس میں برابر نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے ساتھ جو مکی دور میں صحابہ ہوئے ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے، یا وہ آپس میں برابر نہیں ہے. اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ہجرت پہلے کر لی اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی، فتح مکہ کے بعد کی ہجرت تو ہجرت سمجھی نہیں جاتی. اس کو تو اللہ نے کہا یہ ہجرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہجرت نہیں ہے، ہجرت وہی ہے جو اس سے پہلے ہوئی. تو اب مہاجرین کا وہ مقام جو ہے وہ انصار کا نہیں ہے. جو بدری صحابہ ہیں جو ان کا مقام ہے وہ اس کے بعد والوں کا نہیں ہے. تو اسی طرح اولیاء میں بھی جو مقام حضور قوس الثقلین سید عبدالقادر جیلانی کا ہے، جن کا قدم تمام ولیوں کی گردن کا ہے، وہ کسی عام کا مقام نہیں ہے. ما زال علی، اور یہ جو ہے یہ ہمیشہ بلند ہی رہے گا، کیونکہ جس طرح تم ترقی کر رہے ہو اس طرح میں ترقی کر رہا ہوں. میں بھی روز بروز نور وحدت میں غوطہ-زن ہو رہا ہوں اور آگے سے آگے جا رہا ہوں، اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو. اب نور وحدت کا آپ نے ذکر فرما دیا 7ویں شعر میں. انا فی حضرت تقریب وحدی، انا میں، فی میں، حضرت حاضر ہوں، تقریب اس تقریب میں، اس قرب میں. یہ تقریب ہو، قرب ہو، قربت ہو، قرابت ہو، ان سب کا جو مادہ ہے وہ قرب ہے. قرب فاصلے میں قریب، قربت رتبے میں قریب، قرابت
رشتہ داری میں قریب. انا فی حضرت تقریب وحدی، میں انا فی میں حضرت حاضر تقریب وہ جو قرب الہی ہے، وحدی وحدت وحدہ لا شریک کا جو قرب ہے، اس سمندر میں میں غوطہ-زن ہوں، اس وحد تقریب میں میں حاضر ہوں. یصرفونی وحسبی ذوالجلالی. یصرفونی صرف سے ہے. صرف ہوتا ہے پھیرنا. یہ قرآن میں بار بار آیا ہے. صرفنا کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے. کبھی ہواؤں کو پھیرنے کے لیے قرآن میں صرفنا کا لفظ ہے، ہم نے پھیرا. تو یہ وہیں سے یہ لفظ ہے یصرفونی. مجھے جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھراتا ہے، مختلف مقامات کی سیر کراتا ہے. وحسبی، اور میرے لیے وہ کافی ہے. ذوالجلالی کون؟ جو جلالت والا وحدہ لا شریک ہے. دوسرے اس کا یہ مطلب ہے کہ انا فی حضرت تقریب وحدی، کہ میں حاضر ہوں اس تقریب میں جو وحدہ لا شریک کی ہے. وحدی اکیلا، میں اکیلا ہی ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے سپہ سالار اکیلا آگے ہوتا ہے، باقی ساری فوج لشکر پیچھے ہوتا ہے. تو سپہ سالار کا اکیلا آگے ہونا جو ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے. حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں اولیاء میں بڑا بلند مقام پہ ہوں، اور جس طرح پرندے اڑتے ہیں اس طرح میں اڑتا ہوں. تو حضور غوث الثقلین کے ایک مرید وہاں بیٹھے تھے. تو انہوں نے جو گدڑی پہنی ہوئی تھی اس کو پھینک دیا. ان کا نام شیخ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے ان کو نظر دوڑائی تو کہا آپ تو خود ولی اللہ ہیں، آپ گدڑی اپنی اٹھا لیں. تو آپ کس کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی کہنے لگے کہ میں تو 20 سال سے مقام درکات میں ہوں، میں نے تو حضور کا نام نہیں سنا. حضور غوث الثقلین پہ کشف ہوا، آپ نے مریدوں کو روانہ کیا اور کہا جا کے عبد الرحمن کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ تم اس مقام کو نہیں جانتے جس مقام پہ میں ہوں. وہ بہت بالا تر مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور درکات میں رہنے والے اس کو نہیں جانتے. ہاں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ درکات کے اولیاء کے سامنے 12,000 اولیاء کے سامنے خلعت ولایت جسے پہنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ میں ہی تھا. اور اس پہ اس کا سبز رنگ تھا. اس پہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی. پھر حضرت عبد الرحمن کو سمجھ آئی، کہا ہاں صادقہ شیخ عبد القادر سلطان الوقت صاحب التصرف. تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی سلطان وقت ہیں اور صاحب التصرف ہیں، پلٹ سکتے ہیں چیزوں کو. تصرف اور ان کا تصرف ہے چیزوں پر. یصرفونی،
صرف، اور اسی سے یہ تصرف ہے۔ انا البازی اشہب کل شیخ فمن ذا فی الرجال لؤتی مثالی۔ انا البازی، انا میں، ہم، انا بازیو، بازیو، اشہب کہ میں شہاب ہوں، میں باز ہوں، بازی و اشہب۔ بازی، باز، شہباز، شاہین، جو مشہور پرندہ ہے اور تمام پرندوں کا سردار ہے۔ اشب کہتے ہیں ایسی چیز جس میں سفیدی اور سیاہی دونوں ہوں لیکن سفیدی غالب ہو۔ یوم اشہب، وہ دن یعنی سفیدی والا دن جس میں سرد ہوا چلتی ہے۔ فرسن اشہب، وہ گھوڑا جس کے رنگ میں سفیدی زیادہ۔ اشہب غالب۔ شیخ اصطلاح صوفیہ میں اس سالک کو کہتے ہیں جو شریعت کی پابندی کرتا ہے اور اس کی مطابقت سے حقیقت کے مراتب عالی تک پہنچ جاتا ہے اور درجہ فنا پر فائز ہو کر درجہ بقا پر چلا جاتا ہے۔ سالک، سلوک، سلک دھاگے کو کہتے ہیں، اس راستے کو کہتے ہیں جو اس راستے پہ چل رہا ہے۔ شہباز ہوں میں، کل شیخ، تمام شیوخ کا، چاہے وہ خاندان عالیہ قادریہ ہے، اس کے تو سلسلہ ہی آپ سے چلتا ہے، خاندان نقشبندیہ، حضرت غلام نقش بند جب پیدا ہوئے تو آپ کا پنجہ ان کے سینے پہ موجود تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی نے آپ سے فیض حاصل کیا، ان کے چچا آپ کے پاس لے آئے، اور خراساں میں معین الدین چشتی نے جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوہ غوث اعظم کا، اور حضرت معین الدین چشتی جو چشتی خاندان کے سربراہ ہیں، بانی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا۔ تو آپ کہتے ہیں میں تمام شیوخ کا ہر ایک ولی پر، ہر ایک شیخ پر اس طرح غالب ہوں جس طرح شہباز تمام پرندوں پر غالب ہوتا ہے اور ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس طرح میں ان تمام اولیاء کا بادشاہ۔ فمن ظافر رجال لوتی مثالی، فمن اور کون ہے، پس کون ہے، فر رجالی، فر رجالو انسانوں میں، رجال غیب میں، اولیاء کرام میں، اوتی کہ جس کو عطا کیا گیا، مثالی میری مثال کے مطابق رتبہ، فمنزہ پھر رجال ہوتی مثلا، کون ہے وہ، دکھاؤ تو صحیح مجھے کون ہے ایسا کہ جو غوث العالمین ہو، تمام جہانوں کا غوث ہو، غوث الثقلین ہو، دونوں جہانوں کا غوث ہو، جو اپنی قبر میں بھی اسی طرح تصرف فرماتا ہو جس طرح اپنی زندگی میں تصرف فرماتا تھا۔ کسانی خلطن بالترازی عزم، کسانی، کسوہ کہتے ہیں پہنانا، کسانی مجھے پہنایا، خلطن خلعت، ایک ابا، ایک قبا، ایک خلعت نورانی، ایک خلعت شاہی مجھے پہنائی گئی، بالتراز عزم کہ جس پہ عزم کا، مستحکم ارادے کا، مستحکم ارادے کا بیل بوٹا بنا ہوا تھا۔ عزیمت کے راستے پہ چلنے والوں کو جو خلعت عطا ہوتی ہے وہ مجھے عطا کی گئی، کمٹمنٹ پوری کرنے والوں کو جو خلعت عطا ہوتی ہے وہ مجھے عطا کی گئی۔
تو کسوہ پہنانا کسانی، مجھے پہنایا گئی ایسی خلط. وَتَوَّجَانِي بِتِجَانِ الْکَمَالِ، وَتَوَّجَانِي بِتِجَانِ الْکَمَالِ. تیجان تاج کی جمع ہے. تو جو کمالات کے تاج ہیں، ایک تاج نہیں رکھا گیا میرے سر پر. توجانی بتجان الکمالی، میرے سر پر بہت سارے تاج رکھے گئے. میرے سر پر ولی کا تاج رکھا گیا، میرے سر پر قطب کا تاج رکھا گیا، میرے سر پر ابدال کا تاج رکھا گیا، میرے سر پر غوث کا تاج رکھا گیا، میرے سر پر غوث الثقلین کا تاج رکھا گیا، اور میرے سر پر غوث العالمین کا تاج رکھا گیا، میرے سر پر محبوب سبحانی کا تاج رکھا گیا، اور میرے سر پر شہباز لامکانی کا تاج رکھا گیا، کیونکہ میں شہباز ہوں تمام طریقت کے تمام سلسلوں کا. اور یہی وجہ ہے کہ میری کمٹمنٹ اتنی ہے کہ میں نے اگر ایک دن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو پھر کئی سال ایسے ہی پڑھی ہے. یہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وہ چھوڑی ہو. تو اگر ایک دن میں نے فجر کے وضو سے عشاء پڑھی ہے تو پھر میں نے کئی سال ایسے ہی پڑھی ہے. اور پھر میں اگر جنگلوں میں جنگلی پھلوں پر اور پانی پر گزارا کرتا ہوں تو پھر کئی سال ایسے ہی کرتا رہا. تو ایک دن بھی یہ نہیں ہوا کہ جی آج مجھے زیادہ نیند آ گئی، آج میں تھک گیا ہوں، آج میں چھوڑ دوں یہ کام. نہیں، یہ میرا عزم ہے، اور یہی عزم جو ہے اس کا میری خلق پہ بیل بوٹا بنا ہوا ہے کہ میں کمٹمنٹ میں پورا ہوں، اور اسی کے تاج جو ہے میرے سر پہ سجائے گئے کہ اسی وجہ سے مجھے یہ تاج پہنائے گئے. آگے ذکر آئے گا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں قطب کیسے بنا اس کا ذکر آئے گا آگے. وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ. وَأَطْلَعَنِي، اطلاع، جس طرح ہم کہتے ہیں اطلاع دی، یہ وہی ہے اطلاع دینا. نی، مجھے اطلاع دی مجھے، علا پر، سرن، وہ راز جو تھے قدیم، پرانے رازوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دے دی، پرانے راز میرے سامنے واضح کر دیے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک، اور حضور سے لے کے مجھ تک، اور مجھ سے لے کے قیامت تک جتنے راز اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولے وہ میرے سامنے کر دیے. یہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَقَلَّدَنِي وَآتَانِي سَوَالِي. قَلَّدَنِي آتانی سوالی. آتا کیا ہوتا ہے؟ قلدانی صیغہ ماضی ہے، یعنی تقلید، گردن میں تلایت ڈال دینا. قربانی کے جانور کے گلے میں بھی جو ہدی یا ہدی یا ہدیہ ہم کہتے ہیں اس کو نشان لگا دیتے ہیں، گردنوں میں ہار ڈال دیتے ہیں. تمغہ کوئی ہو تو وہ گلے میں ڈالتے ہیں، ہار گلے میں ڈالتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو تقلید اور جو گلے میں ڈالا ہے قلادہ، امتیاز کی چیز اللہ تعالیٰ نے میرے گلے میں، یہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. عطا، عطانی مجھے عطا کیا. سوالی، جو میں نے سوال کیا. کلدانی، اور میری گردن میں گلو بند ڈال دیا گیا. میری گردن میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی کا پٹکا ہے وہ میری گردن میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پٹکا میری گردن میں ڈال دیا گیا. اور رضا و تسلیم کا پٹکا میری گردن میں ڈال دیا گیا. عزم و استقلال کا پٹکا میری گردن میں ڈال دیا گیا.
تاج پہنایا گیا، خلت دی گئی، بیل بوٹوں والی عزم کی، عزیمت کی، کمٹمنٹ کی، اور گردن میں یہ ڈال دیا گیا، اور اصل میں یہی اسم اعظم ہے جو مجھے عطا کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تو سجدوں کے نشان ان کی پیشانی میں پڑ جاتے ہیں، یہ بھی نشان ہے۔ گلے میں غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توق ہے، یہ بھی نشان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور دیتا ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ جو اولیاء کے قریب جا کے دل اللہ اللہ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، اس سے سارا مراد وہی قلادہ ہے کہ وہ اسم اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، گردن میں ڈال دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، چہرے پہ ڈال دیتا ہے، جسم میں عطا فرما دیتا ہے۔ جس چیز کا آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، اس کی مجھے تمغہ دے دیا گیا۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمٍ، وَلَّانِی یہ بھی ولی کی، ولی سے نکلا ہے لفظ واللہ، واللہ نی مجھے، ولی کا ایک مطلب حکمران بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ حکمران حاکم ہے، وَلَّانِی اور مجھے حاکم بنایا، عَلَى الْأَقْطَاب کتب کی جمع اقطاب ہے، تمام کتبوں پر، جمن جتنے بھی ہیں کائنات میں، ان پر مجھے حاکم بنایا۔ فحکمی نافذ فی کل حال، حکمی میرا حکم جو ہے نافذ ہے ہر حال میں۔ یہ نہیں کیوں کر سکتا کہ کوئی ولی سر اٹھائے کہ میری گردن پر آپ کا قدم نہیں ہے، میرے بعد جتنے بھی ولی ہوئی ہیں ان سب کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ یہ حضور غوث ثقلین کا فرمان۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا أُلْقِيتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، القاء جو ہے نا یہ ہوتا ہے ڈالنا، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، وَأَلْقَىٰ ہم نے ڈالا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِی زمین پر لنگر، اینکر، ان تمید بکم تاکہ وہ تمہیں لے کے کانپے نہ۔ تو یہ لنگر جو ڈالے گئے یہ پہاڑوں کے لنگر ہم نے ڈال دیے، والجبال ارساہا پہاڑوں کے ہم نے لنگر ڈال دیے، والجبال اوتادا پہاڑوں کی میخیں لگا دیں، والقا فی الارض رواسی پہاڑوں کے ہم نے لنگر ڈال دیے، القا ڈالنا، فی الارض زمین کے اندر، رواسی لنگر، اینکر جو جہازوں کو، بحری جہاز جب رکتے ہیں بندرگاہ پر تو وہ اینکر پھینکتے ہیں، لنگر اپنے پھینکتے ہیں جو زمین میں اندر جا کے سمندر کے اندر وہ زمین میں اٹک جاتے ہیں اور بحری جہاز پھر رک جاتا ہے۔ وَلَا أُلْقِيتُ سِرِّي، اب وا اگر، وا اور، لو اگر، ولو القیت، القا اگر میں ڈالوں تو میں، القیت میں سری اپنا راز، یہ آپ اس راز کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا انہیں تاج پہنایا ہے، جس کی انہیں خلت پہنچائی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، تو اگر میں ڈال دوں فی بہار، بحر کی جمع بہار ہے، وَلَا أُلْقِيتُ سِرِّي وا اور لو اگر، القی ڈالوں تو میں، سری اپنا راز، فی بہارن پانیوں پر، سمندروں کی جمع ہے، سمندروں پر، لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، غور کہتے ہیں
پانی کا زمین کے اندر چلے جانا، اس کو غور کہتے ہیں، خشک ہو جانا۔ فی الزوالی، زوال پذیر ہو جانا، کمال ہوتا ہے پانی کا اوپر اٹھنا، اور زوال ہوتا ہے پانی کا نیچے چلے جانا۔ کہ اگر میں پانیوں پر ڈال لوں، ولا کہتے لصار الکل غورا فی الزوالی، تو کل جتنے بھی دریا سمندر ہیں وہ سارے ان کا پانی خشک ہو جائے اور زمین کے اندر چلے جائے۔ لصار الکل غورا۔ یا آپ دیکھیں نا، یہ قرآن کی یہ جو غور کا لفظ ہے یہ بھی، اور معین کا ما معین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہی ہے جو تمہیں زمین میں سے پانی دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو یہ پانی زمین کے اندر چلے جائے اور تمہیں پانی نہ ملے۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے غور کا لفظ استعمال فرمایا اور ما معین کا لفظ استعمال فرمایا، پانی اور چشمہ۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین۔ اب قرآن میں یہ دیکھیں آپ، الفاظ جو ہیں غور کا بھی ہے، معین کا بھی ہے، اور ماں کا بھی ہے۔ تو یہ آپ چونکہ قرآن کے عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کیا ہوا تھا، تو آپ قرآن سے بہت واقف تھے اور زیادہ تر الفاظ آپ قرآن سے لیتے تھے۔ القیت بیسیکلی یہ ماضی ہے، وَلَوْ القیت سری، یہ وہی ہے جو میں نے پہلے تفسیر کر دی ہے۔ فی، یہاں تک تو تفسیر ہو گئی۔ جبال، اب ہے جبال، جبل کی جمع۔ طور ہوتا ہے ایسا پہاڑ جس پہ سبزہ ہو، اور جبل ہوتا ہے ایسا پہاڑ جس پہ سبزہ نہ ہو۔ وَلَوْ الْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اگر میں پہاڑوں پر ڈالوں، لا دکت واختفت بین الرمال، وا اور لو اگر، القیتو ماضی، القاء کا ڈالنا، سری یہی راز جس کا تاج پہنایا اور جس کی خلت پہ چاہی اور جس کے خلت پہ بیل بوٹے عزم کے لگے، فی جبال پہاڑوں پر ڈالوں، جبل کی جمع جبال، لا دکت، دکت کہتے ہیں کوٹنے کو، کہ قرآن یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، دکن دکا، قیامت کا جب ذکر آتا ہے دکن دکا۔ اس طرح زمین جو ہے ایک دوسرے کے اوپر آ جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت ہوگی تو پھر زمین کوٹ دی جائے گی۔ فدکت دکۃ واحدۃ، واختفت بین الرمال، رمل کہتے ہیں ریت کو، اور ریت کی جمع رمال، رمل کی جمع۔ لدکت وہ الٹ پلٹ ہو کر پہاڑ، واختفت ایسے ہو جائیں باریک، واختفت باریک ہو جائے، بین الرمالی کہ جس طرح ریت باریک ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا کے اس طرح باریک ہو جائے۔ ویسے بھی قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے بھید عطا فرمائے ہیں، اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور وہ بھید کیا ہے؟
وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اس کا اسم اعظم ہے، اور یہ تمام چیز قرآن ہے، اور یہ تمام چیز قرآن سے نکلی ہے۔ اور آپ نے اتنا قرآن پڑھا کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر اور ویسے کھڑے ہو کر آپ قرآن پڑھتے تھے، اور آپ کو قرآن کو سمجھتے تھے، اور پھر اس مقام پر پہنچے، اور آگے آپ ذکر بھی کریں گے میں کیسے جو ہے وہ بن گیا کتب۔ اب یہی ہے ولاء الکیت سری فوق نار۔ اب ولاء الکیت سری کا تو آپ کو میں نے مطلب بتا دیا، فوقا اوپر، نارن نار، نار سب کو پتہ ہے آپ کو کہ نار آگ کو کہتے ہیں۔ لا خمدت وانتفت من سر حالی، خمدت کہتے ہیں کہ آگ بجھ گئی، خمد آگ بجھ گئی، ابھی چنگاریاں ہیں۔ وانتفت کہتے ہیں کہ مکمل بجھ گئی۔ تو آپ کہتے ہیں جب میں بھیٹ ڈالوں گا تو یہ نہیں کہ آگ میں کچھ چنگاری بھی رہ جائے گی، بالکل مکمل بجھ جائے گی۔ قلنا یا نار کونی باردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نار کو کہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ زم حریرہ ہو جائے، برف کی طرح ٹھنڈی، ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، نہیں۔ قلنا ہم نے کہا یا نار کو بردن، اے آگ، نار یا نار، اے آگ بردن، ٹھنڈی ہو جا، سلام علیہ، سلامتی کے لیے ٹھنڈی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا، زم حریرہ نہ ہو جانا۔ یہ زم حریرہ بھی اب قرآن کے الفاظ ہیں، شمسم والا زم حریرہ، وہاں نہ جنت میں دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی۔ حضرت ابو مسلم خولانی تابعی کا واقعہ ہے کہ جن کو مسلمہ کذاب نے اس خندق میں جس میں آگ جل رہی تھی پھینک دیا، لیکن آگ بجھ گئی اور وہ زندہ رہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوا، اور اب تک ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں شیطان کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے انسان کو طین سے بنایا ہے۔ اور خود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اور پھر خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو کس سے بنایا؟ سلسال، کھڑکتی، فخار، کھڑکتی، جو کھڑکتی ہے، سلسال ایسی مٹی جسے آگ میں ڈال کے سخت کیا گیا، وہ فخار ہو جاتی ہے۔ سلسال مٹی، گوندی ہوئی مٹی، فخار، گوندی ہوئی مٹی کی اینٹ بنا کے آگ میں رکھیں گے تو وہ پکی اینٹ بن جائے گی، اس کو فخار کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور انسان کو ہم نے کھڑکھڑاتی مٹی سے بنایا اور جن کو ہم نے آگ سے بنایا۔ من سر حالی، تو وہ کیا ہے؟ وہی سری جو اوپر ذکر ہے، وہی سر حالی کہ میرا جو بھید ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ولاء الکیت سری فوق میتن۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ ولی کی جو بھی کرامت ہوتی ہے نا، وہ نبی کے معجزے کے تابع ہوتی ہے۔ تو اب یہ تمام جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مقام عطا فرمائے ہیں، یہ بیسیکلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ عطا فرمائے ہیں۔
اور اس منزل سے فنا فی الرسول سے ہو کے آپ فنا فی اللہ میں اور بقا باللہ میں پہنچے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے اور آپ کی وساطت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے غوث الثقلین کو یہ سارے مقام حاصل ہوئے۔ ولا القیت سری فوقا مائتن، اور اب اس راز کو اگر مردے پہ ڈالوں، لقامہ بقدرت المولا تعالی، لقامہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا اقامت بھی کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ لقامہ بقدرتی، اللہ کی قدرت سے، مولا تعالی، کون؟ وہ اللہ جو مولا بھی ہے اور جو تعالی بھی ہے۔ تعال کہتے ہیں جو اوپر سے آواز دے رہا ہو، اس کو تعالی کہتے ہیں۔ جو اوپر سے دیکھ رہا ہو اور اوپر سے آوازیں دے، اس کو تعالی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اوپر ہے، یہ بھی عالی سے ہے سارا، اور مولا جو ہے یہ ولی سے ہے، اور تعالیٰ جو ہے یہ علی سے ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں تو مائت کا لفظ بھی ہے اور میت کا لفظ بھی ہے۔ اومن کانا مائتن فائی یینہ، اومن کانا میتن فاحیینہ، اس میں تخفیف ہے، تشدید نہیں ہے، یعنی شد نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ انکا میتن فانہم میتون، یہاں پہ میت شد کے ساتھ ہے، بالتشدید ہے۔ تو یہاں پہ جو حضور غوث الثقلین نے لفظ استعمال کیے تھے وہ میت کا ہے۔ اب میت جو ہے یہ مردے کو کہتے ہیں، اور میت کہتے ہیں جو مرنے کے قریب ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور غوث الثقلین کا یہ جو مردوں کو زندہ کرنا، یہ بہت سارے آپ کی کرامات ہیں، کتابوں میں موجود ہیں کہ پورے کا پورا قبرستان زندہ کر دیا، کوئی آیا لے کے بارات، اس کو قتل کر دیا ڈاکوؤں نے، وہ اسی طرح لے کے حضور کے پاس آ گئے۔ آپ نے کہا بیٹی سدا سہاگن رہو، اس نے کہا جی میرا خامد تو قتل ہو گیا۔ آپ نے کہا دیکھو قتل ہے، یہ زندہ ہے، زندہ۔ تو اس طرح یہ نبی کریم کے جو معجزات ہیں، جو انبیاء کے معجزات ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، کہ اللہ مجھے دکھا کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 پرندے لاؤ، ان کا گوشت کرو، قیمہ کرو، اور ان کے قیمے کے 4 حصے بنا کے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دو، آواز دو گے وہ پورے کے پورے پرندے بن کے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ حق الیقین تھا، عین الیقین تھا، یہ عین الیقین تھا۔ علم الیقین تو پہلے ہی تھا ان کو، عین الیقین ایسے ہو گیا، اور پھر جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو یہ حق الیقین تھا۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ میں کیا کرتا ہوں، اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، اور جو برس کا، فل بیری کا، لیوکوڈرما کا مریض ہے اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں، اور جو مردہ ہے اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو غوث الثقلین کی کرامات جو زندہ کرنے کے ہیں وہ انہی انبیاء کے معجزات کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب گر کے فوت ہو گئے تو حضور نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بہت سارے واقعات موجود ہیں، تو انہی کا غوث الثقلین، اس معجزات کا، ان معجزات جو انبیاء کا معجزات ہے ان کا حضور غوث الثقلین کے اثر تھا، اور انہی سے حاصل، معجزات سے طاقت حاصل کر کے اللہ کے حکم سے آپ نے مردے زندہ کیے، جو آپ کی کرامات ہیں۔ وما منها شعور او دہور، یا وما منها شعور او دہور تمروا فتنکدی الا اتانی وتخبرونی بما یاتی ویجری وتولمونی فاقصر عن جدالی۔
یہ دونوں شعر کیونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے اکٹھے ان کا مطلب بیان کر رہا ہوں. وما نہیں، منہا اس میں ہے کوئی بھی جمع چیز جو ہے وہ مؤنث ہو جاتی ہے، تو اس لیے منہا، من سے ہا، اس میں سے. شہور شہر کی جمع ہے، شہر کا مطلب مہینہ ہے، شہور مہینوں کی جمع. اور دہر زمانہ، دہور زمانے کی جمع. تمرو کا مطلب ہوتا ہے مرور گزرنا. اور تنقدی قضا تمام ہونا، یعنی جو بھی مہینہ یا شہر چڑھتا ہے یا آتا ہے یا اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جب گزرتا ہے، آتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے تنقدی، یا اس کی قضا ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے. چاہے وہ سال ہو، چاہے مہینہ ہو، چاہے صدی ہو، چاہے وہ ملینیم ہو، ہزار ہو، چاہے وہ لاکھ ہو، وہ مجھے میرے پاس آتا ہے. اللہ تعالی، اتالی میرے پاس آتا ہے. اب وما اللہ سے کاٹا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا منہا شہور او دہور، جو بھی مہینے ہیں اور زمانے ہیں، تمرو میرے پاس آتے ہیں، وطن کدی اور مجھے، چاہے وہ سٹارٹ میں میرے پاس ہے وطن کدی، چاہے آخر میں میرے پاس ہے، آتے ہیں. اللہ وما کے ساتھ کاٹ گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں. اتالی میرے پاس آتے ہیں، تنقدی اپنے ختم ہونے پر، اپنے شروع ہونے پر. وتخبرونی بما یاتی و یجری، اور تخبرونی مجھے خبر دیتے ہیں، وہ بما یاتی و یجری، جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے. یاتی جو آ چکا ہے، یجری جو آ رہا ہے. وتولمونی فاکثر عن جدالی، تو وہ مجھے علم دیتے ہیں. تخبرونی کا مطلب بھی خبر دینا، تولمونی کا مطلب بھی خبر دینا، علم دینا، اطلاع دینا. فاکثر عن جدالی. اب دیکھیں یہ دونوں شعر جو ہے نا، یہ مل کے ایک مقصد ادا کرتے ہیں کہ حضور بص استقلال بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. اب تمرو یہ ماضی ہے، تنقدی یہ مضارع ہے یا مستقبل ہے، یاتی جو آ چکا ہے، یجری جو آ رہا ہے. یعنی ماضی میں بھی تمام چیزیں اور مستقبل کی بھی تمام چیزوں کی اطلاع مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور سے، اس کے حکم سے، یہ تمام اس کی مخلوقات مجھے دیتی ہیں، اور آنے والے زمانے کے بھی اور گزرے ہوئے زمانے کے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو علم عطا فرمایا تھا کہ ان چیزوں پر آپ کو قدرت عطا فرما دی تھی. اب اکثر اکثار کرنا، روکنا، جدال جنگ، خصوصی بحث، خصوصیت بحث، مناظرہ. تو اب کیا ہے کہ مہینے جو گزر چکے ہیں، یہ گزر رہے ہیں، میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، واقعات ماضی اور آئندہ، واقعات مستقبل کی مجھے اطلاع دیتے ہیں. اور کج بحثی چھوڑ دو. کثر کہتے ہیں بیسیکلی محل کو. اب محل کو کثر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے ارد گرد جو دیوار بن جاتی ہے نا، اس سے محل چھوٹا نظر آتا ہے، اور ارد گرد والی جو شہر پناہ ہے وہ بڑی نظر آتی ہے. اب قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بال کٹوانے کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ سر جو ہیں روس، ان کو کیا قصر کر لو،
بال کٹوا لو یا ٹنڈ کرا لو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب یہ آیت قرآن میں آپ دیکھیں، محلقین رعوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو بالکل منڈواتے ہیں ان کے بال یا تھوڑے ترشواتے ہیں۔ تو تھوڑا جو ہے نا کرنا، بالوں کو قصر کرنا، جس طرح سفر میں نماز قصر کر لیتے ہیں، یہ بالوں کو قصر کر لینا، چھوٹا کرا لینا۔ تو اس میں قصر جو ہے یہ بھی ہے روکنا، کہ اب آپ تم ان باتوں پہ اکثار روکنا، اکثر نفس کا جدال ان جنگ، کہ اب واقعات کی تو مجھے اطلاع دیتے ہیں، طے منکرو تم اپنی بحث کو روک دو، اپنی جنگ کو کم کر دو، اپنے جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کر دو۔ مریدی ہم و طب وشتا و غنی، وشتا شتا الاناح اماؤہ، جب پانی سے پیالہ اس قدر بھر دیا جائے کہ وہ پانی گرنے والا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ تو وشتا کہ اپنے پیالے کو بھر لے، جتنا چاہتا ہے وہ لے لے، تیرا ظرف چھوٹا ہے، میری عطا زیادہ ہے۔ شتا اصطلاح تصوف میں ایسے کلمات ہیں، یا غنا، ایسے کلمات ہیں، شتا کے بعد غنا کا مرتبہ آتا ہے، کہ جس میں جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عنایات فرماتا ہے، تو پھر ولی اللہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا تو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب کس پر کیا عطا کر دے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، تو ایام جاہلیت میں وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ایک دن شراب پی کے مستی میں آ رہے تھے، تو نیچے دیکھا اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا نیچے گرا ہوا تھا۔ اسی مستی میں وہ اٹھایا اور اپنی ٹوپی کے اندر رکھ لیا، سر کے اندر رکھ لیا، اور مست اور ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، اپنے بندوں کو الہام کیا، دوسرے اولیاء کو، کہ آج سے ہم نے بشر حافی کو ولی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اس نے میرے نام کی تعظیم کی، اب زمین آسمان اس کے نام کی تعظیم کریں گے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اور جب اس طرح کی عطا کسی پر ہو تو پھر وہ شتا، اور پھر اس کے بعد غنا کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ مریدی میرے مرید، ہم عاشق ہو جا، خوش ہو جا، طب طیب ہو جا، پاک خوشبودار ہو جا، وشتا اپنا پیالہ بھر لے، غنی اور عیاشی کر، کھا پی، خوش ہو۔ غنی اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہے، مغنی بھی اللہ کا نام ہے۔ غنی اصل میں کہتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ جو آپ نے مرید کو کہا کہ غنی ہو جا، اصل میں غنی وہ ہوتا ہے جو خوش ہو۔ وہ جب خوش ہوتا ہے تو وہ گانے سنتا ہے، تو اس لیے گانے کو بھی غنا اور غنی کا لفظ آ گیا، اور جو گانے والا ہے یا گانے والی ہے وہ مغنی اس کو کہتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے صفاتی نام ہے غنی اور مغنی۔ اس کا مطلب یہ ہے غنی کہ وہ خود بھی امیر ہے، وہ امیر کر دیتا ہے، مغنی وہ امیر کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، مریدی ہم عاشق ہو جا، عشق کر، طب طیب ہو جا، پاک ہو جا، وشتا پیالے بھر لے، غنی اور تو خوش ہو جا، مالدار ہو جا، وائفل یہ پھر امر کا صیغہ ہے، وائفل، اور کر فعل، ہر فعل کر، ما تشاء جو تو چاہتا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے نا، وما تشاؤون تم وہ نہیں چاہتے، الا سوائے اس کے ان یشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی تم وہی کرتے جو اللہ چاہتا ہے، یا جو اللہ چاہتا ہے تم وہی کرتے ہو، یا جو تم کرتے ہو وہی اللہ چاہتا ہے، یا جو اللہ چاہتا ہے تم اسی پہ چلتے رہتے ہو، یہ اس کے مطلب ہے۔
وائفل ماتشا فلاسم عالی، اور جو تیرا دل چاہے کر، وائفل ماتشا جو چاہتا ہے کر تو، فلاسم عالی، فلاسم عالی میرے اعلیٰ نام، یہ بھی علی سے، آل سے، علی، اعلیٰ، اولیا، اسم نام، میرے اسم سے، میرے اعلیٰ نام سے، کہ میں عبد القادر ہوں، اس کا بندہ ہوں جو قدرت والا ہے، کل شائن قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، غالب علی امر ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ میں آپ خود کچھ نہیں کرتا، یہ مجھے میرا رب عطا کرتا ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو تخف، خوف نہ کر۔ اب اولیاء اللہ کی نشانی یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، نہ غم ہوتا ہے۔ مریدی لا تخف، خوف نہ کر، اللہ ربی، اللہ میرا مالک ہے۔ اب یہ راز بتا دیا کہ میں کیوں، مجھے اتنی چیزیں ملی ہیں کہ میرا مالک اللہ ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے حضور کے وسیلے سے۔ عطانی رفتن، عطانی مجھے عطا کیا، رفت، رفت یا رفت کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ورفعنا لک ذکرک، یہ بھی دیکھیں یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں جو آپ نے استعمال کیے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بلندی دے دی۔ نل المنالی، تو اب میں عظمت و رفت کا طالب نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں میں تو طالب ہی نہیں تھا، بلکہ رفت قدر منزلت میری طالب تھیں۔ نیل تو کا مطلب ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، تو میں، نیل ہوتا ہے پانا، نیل ہوتا ہے پانا، اور نیل تو میں نے پایا۔ اب یہ پہلے بھی شاید ایک جگہ پہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، نیل پانا، اور نیل تو میں نے پایا۔ کیا؟ منالی، اعلیٰ درجے، تو میں نے اعلیٰ درجے پا لیے۔ عطانی مجھے عطا کیے گئے، رفتن بلند کیے گئے، بلندی، نلت المنالی، نلت المنالی کے جو اعلیٰ درجے تھے، بلندی پہ تھے، وہ مجھے عطا کر دیے، اللہ نے عطا کر دیے۔ المنا یہ ہے آرزو، منیا، خواہش، لی اپنے لیے، تو جو بلندی کی آرزو ہے، جو اعلیٰ آرزو ہے، وہ مجھے مل گئی ہے۔ جو میری آرزو تھی کہ میں قرب الہی پاؤں، وہ مجھے مل گیا ہے۔ تبولی فی السماء والارض دکت، وہاں پہ چھوٹے کاف سے، کشف والے کاف سے دکت تھا، کوٹنا، وہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ یہ دکت بڑے کاف سے ہے، اس کا مطلب تھا ٹھوکنا، بجانا، توڑنا، اور اس کا مطلب بھی تقریباً وہی ہے، چوٹ لگانا۔ تبولی تبل کی جمع ہے، تبل، ہاں تبولی جمع ہی ہوگی، تبل ہے نا، تبل اور تبول، ٹھیک ہے، اسی سے تبلا نکلا ہے۔ تبولی جمع ہے، تبل، جتنے تبل ہیں، جتنے ڈرم ہیں، یہ جو بجانے والے، ڈھول، ڈھولک اور تبلا، تبولی، میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو تبل بجاتے ہیں، تو کہتے ہیں تبولی فی السماء، تبل بج رہے ہیں آسمانوں میں، والارض دکت، اس پہ چوٹ لگائی جا رہی ہے، یعنی وہ بج رہے ہیں زمینوں اور آسمان میں، آسمانوں اور زمین میں۔ وشعوس السعادات قد بدالی، اب شعوس جو ہے یہ چاؤس کا معرب ہے، اس کی عربی ہے، کیونکہ عرب میں چے نہیں ہوتی، تو وہاں چائے کو شائے کہیں گے،
تو اس لیے شاؤس ہو گیا ہے، اس سعاداتی۔ چاؤس نقیب کو کہتے ہیں، آگے آنے والے کو چاؤس۔ چونکہ آپ کو فارسی، اصل تو آپ کی زبان فارسی تھی، عربی آپ نے ادھر آ کے سیکھی۔ گیلان میں فارسی تھی، یہاں پہ بغداد میں عربی۔ میں نے وہاں پہ حاضری دی آپ کے مزار پہ، آپ کی مسجد، آپ کی مدرسہ، آپ کی لائبریری۔ وشاؤس السعاداتی قد بدالی، بدا بدت، بدا نئی چیز۔ اب لی میں، بدت بدو، بدا ظاہر ہونا، نئی چیز آنا۔ بشاؤس السعاداتی قد بدالی، نئی چیز جو آئی ہے میرے ظاہر ہو رہی ہے سعادت، وہ کیا ہے کہ نقیب سعادت میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں، نئی چیز آ رہی ہے۔ یہ دن بدن میرے مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دن بدن میری ترقی بڑھ رہی ہے، اور دن بدن میرے مقام بڑھ رہے ہیں، اور مجھے نئی سے نئی چیز اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، بلاد بلد کی جمع ہے، بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، کہ جتنے تیرے شہر ہیں بلاد اللہ، اللہ کے جتنے شہر ہیں ملکی، وہ میرے ملک ہیں، تحت حکمی میرے حکم کے نیچے ہیں۔ وہ وقتی قبلہ قلبی قد صفالی، اور میرا وقت میرے دل کے پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا۔ وہ وقتی، اور میرا جو یہ وقت ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، قبلہ قلبی، میرا جو قلب ہے اس سے پہلے ہی قد صفالی، وہ صاف تھا۔ میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کیا، اور میں نے ماں کی گود میں روزے رکھے ہیں، سحری اور افطاری میں دودھ پیتا تھا، تو میرا اسی وقت سے سارا قلب صاف تھا۔ تو جتنے اللہ کے شہر ہیں وہ میرے تحت ہیں، میرے تحت ہیں، ملکی میرے ملک میں ہیں، تحت ہیں، میرے حکم کے نیچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین کنت نبی و آدم بین الجسد والروح، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی اور جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو حضور بھی اپنی پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ سال پہلے موجود تھے۔ اسی طرح حضور خصوص ثقلین کا قلب اور آپ کی روح جو ہے، یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمن، جب میں نظر ڈالتا ہوں، نظر تو میں نظر ڈالتا ہوں الہ پر، بلاد بلد کی جمع ہے وہی، اللہ، اللہ کے جتنے شہر ہیں، زمین پہ جتنا علاقہ ہے، جمن وہ سارے، یا اس کے علاوہ کائنات میں جو ہے، کخر دارت علی حکم اتصالی، تو میں جب ان کو اپنے ہاتھ پہ دیکھتا ہوں، کخرد، کخرد کہتے ہیں کا کی طرح، خردلن، خردلن کہتے ہیں رائی کے دانے کو، اللہ حکم اتصالی، تو وہ اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ پر اس طرح کٹھے ہو جاتے ہیں جس طرح رائی کے دانے ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے پہچاننے میں مشکل نہیں ہے کہ یہ نیو یارک ہے، تو یہ بغداد ہے، تو یہ شام ہے، تو یہ عراق ہے، تو یہ انٹارکٹیکا ہے، اور یہ ایشیا ہے، یہ افریقہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے اس طرح کر دیتا ہے جس طرح ہاتھ پہ رائی کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح میرے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کشف عطا کیا ہے۔ خردلن، خردلن رائی کے دانے، اللہ پر حکم، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اتصالی متصل ہو جاتے ہیں، اتصال کرتے ہیں، متصل اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ماضی۔ اب وہ آپ بتا رہے ہیں راز کہ میں کتب کیسے بنا۔
درست العلم حتی صرت کتبا، درس لیا میں نے علم کا، یعنی میں نے پڑھا، یہ ایسے ہی نہیں میں کتب بن گیا، ان پڑھ جو ہے ولی نہیں ہو سکتا، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ درست العلم، میں نے علم حاصل کیا۔ اگر جو پڑھے لکھے نہیں ہیں جب ولایت کے درجے پہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو پڑھا دیتا ہے، علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح حضرت باہو صاحب ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ نے پڑھا دیا، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، عربی اور فارسی کا کلام لکھا، اردو کا کلام لکھا، انہوں نے بے شمار احادیث انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ میں نے درس لیا علم کا، حتیٰ یہاں تک کہ صرت کتبا، کہ میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مولا الموالی، نلت وہی جو میں نے پہلے بتایا، نیل ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، پا لینا۔ نل تو میں نے پا لیا، سعادت، اسی سعد سے سعید ہے، اسی سے مسعود ہے۔ میرا نام جو میرے دادا نے حضرت موقع ذات نے مسعود السید رکھا، وہ ہمارے جد حضرت عباس مسعود ابو المحاسن ابو المکارم عباس مسعود سے یہ نام، اور یہ اس کا مادہ سعد ہے، سعد، سعید، مسعود، اسعد، من مولا الموالی ونلت السعد، میں نے یہ پا لیا سعادت، من مولا الموالی، اب کس سے؟ اپنے مولا سے، یا اس کا کہ جو تمام اولیاء کا مولا ہے اس سے پا لیا، مولا الموالی۔ اب مولا الموالی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، مولا علی ہو سکتے ہیں، لیکن غوث پاک نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے، اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے میں نے حاصل کیا، اور وسیلہ جو ہے وہ حضور پاک کا اور پنجتن پاک کا اور غوث پاک نے جو وسیلہ حاصل کیا مولا علی کا، یہ اس میں مولا الموالی اس کو واضح نہیں کیا۔ رجالی فی حواجرہم سیامن، اب کہتے ہیں میرے مرید کون ہیں؟ رجالی رجل کی جمع ہے، میرے رجالی، میرے مرید، میرے بندے، فی حواجرہم سیامن، حواجر جمع ہے حاجرہ کی، حاجرہ گرمی کی شدت کو کہتے ہیں، دوپہر کو، چونکہ دوپہر کا کام لوگ چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ دینا، جس کو چھوڑ دیا جائے اس کو کہتے ہیں حاجرہ، اس کو کہتے ہیں، حضرت حاجرہ کا نام بھی ایسے ہی پڑا نا، چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے وہاں جا کر حاجرہ ہوگی۔ تو رجالی فی حواجرہم سیام، اسی سے چونکہ گرمی میں کام چھوڑ دیتے تھے لوگ، اس لیے جو ہے وہ حواجر، حاجرہ گرمی کی شدت کو کہتے تھے، کہ اس میں کام لوگ چھوڑے، پھر اس میں بعد میں اس کا مطلب چھوڑنے میں آ گیا، پہلے گرمی میں تھا، تو یہاں پہ آپ نے گرمی استعمال کیا ہے۔ رجالی فی حواجرہم سیام، کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے مرید ہیں، وہ گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں۔ ففی ظلم اللیالی کاللوالی، فی اور میں ظلم، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلمات، ظلمات، من الظالمین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کنت من الظالمین، حضرت آدم کی بھی دعا ہے اور حضرت یونس کی بھی ہے۔ تو ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، تو حق جو ہے وہ روشنی ہوتا ہے اور باطل جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے باطل کو بھی ظلم کہتا ہے۔ یہاں پہ ظلم اللیالی رات کی تاریکی، وفی ظلم اللیالی لیل، لیل سے ظلم اللیالی رات کی اندھیرے میں، کل لوالی، لوالی جمع ہے لولو کی،
لولو والمرجان، امام حسن کو لولو کہا گیا۔ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جو دن میں فی حواجرہم سیامن، گرمیوں میں صبح کے روزے رکھتے ہیں، ففی ظلم اللیالی کاللعالی، اور رات کو وہ لولو کی طرح چمکتے ہیں، یعنی حسنی ہوتے ہیں۔ امام حسن لولو ہے اور اس کا رنگ سبز ہے، مرجان کا رنگ سرخ ہے، امام حسین ہے مرجان۔ اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اس میں سے لولو و مرجان نکلے۔ تو مرید کیا ہیں؟ صبح روزے رکھتے ہیں گرمیوں میں، اور رات کو اپنے مسلوں پر اس طرح چمکتے ہیں جس طرح لولو چمکتا ہے، سبزی مائل، اور حسنی ہے، چونکہ آپ بھی حسنی اور حسینی ہیں، لیکن آپ کے والد حسنی تھے، والدہ حسینی تھی، تو اس لحاظ سے لولو آپ نے ذکر فرمایا، اور اس میں امام حسن کا ذکر بھی آ گیا، اور ان کی اطاعت میں ان اولیاء کا ذکر بھی آ گیا جو رات کو عبادتیں کرتے ہیں۔ وَكُلُّ ولی لہو قدم وَإِنِّي، وَكُلُّ تمام ولی، کل ولی تمام ولی جو ہیں، لہو قدم وہ میرے قدم کے پیچھے ہیں، میں قدم رکھتا ہوں تو پھر میرے قدم پہ قدم رکھتے ہیں، میرے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ وَإِنِّي، اور میں علی قدم النبی بدر الکمالی، علی میں کس پہ ہوں؟ قدم النبی، نبی کریم کے قدم پر، بدر الکمالی کہ جو آسمان رسالت کے بدر کمال ہیں، ہر چیز میں کمال پہ پہنچے ہیں وہ، نبوت میں کمال پہ، رسالت پہ کمال پہ، ختم نبوت میں کمال پہ، رحمت للعالمین ہوتے ہوئے کمال پہ، انسان کی معراج اور کمال پہ، نور کی معراج اور کمال پہ، بشر کی معراج اور کمال پہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کیا میں تمہاری مثال بشر ہوں؟ اس میں بھی کمال پہ ہیں کہ جہاں جبریل جیسا نور پیچھے رہ گیا، آپ آگے چلے گئے۔ تو ہر چیز میں وہ کمال پہ ہیں، تو میں ان کے قدم پہ ہوں۔ میں یعنی عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں قدس سر العزیز کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہوں، اور میرے قدم پہ تمام ولی ہیں۔ قدامی ھذا الی رقبۃ کل ولی اللہ، قدامی ھذا الی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو ہر قدم، ہر ولی جو ہے وہ میرے نقش قدم پہ ہے۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، میرے مرید لا تخف، یہ وہی پھر کہ خوف نہ کر، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تو اللہ کہتا ہے نا کہ ان کو خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم۔ واشن، واشن کہتے ہیں چغل خور کو، کہ کسی چغل خور کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو، خوف نہ کر۔ فائنی، کیونکہ میں عزومن، پھر آپ نے اپنے عزم کا ذکر کیا جو پہلے بھی، کہ میرے بیل بوٹے بھی میری خلط میں عزم کے لگے ہوئے ہیں، عزم کی وجہ سے ہی میں جو ہے میں نے اتنے مرتبے پائے ہیں۔ تو آپ اپنے عزم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ میں ایسے نہیں کہ آج میں تھک گیا تو آج میں نے یہ بات چھوڑ دی، نہیں، یا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کرتا رہا ہوں اسی طرح، میں نے کئی سال تک وہ کام کیا ہے، اور میں نے اپنا جو عزم ہے اس پہ رخصت کا طریقہ میں نے نہیں اپنایا۔ اس طرح حضور سرکار علیہ حضرت معجزات برف باری میں بھی مری کے جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، انہوں نے بھی کوئی رخصت کا طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی رخصت کا طریقہ نہیں اپنایا، جبکہ بہت سارے صحابہ نے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ابو ایوب انصاری ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، انس بن مالک ہیں، اور اس طرح اور بہت سارے ہیں جنہوں نے رخصت کا طریقہ اپنا لیا کہ چلو جی ظالم ہے تو اس کے سامنے خاموش ہو جائیں۔ امام حسین نے عزیمت کا راستہ اپنایا، عزم کا، کمٹمنٹ کا، اور یہ اپنے عزم کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزومن، کہ میرا عزم پکا ہے، قاتل عند القتالی، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو میں ثابت قدم ہوتا ہوں، میں قتل کرنے والا ہوں تمہارے دشمن کو، تم نہ پرواہ کرنا کسی چغل خور کی، میں عزومن، میں ثابت قدم ہوں، قاتل، اور قاتل ہوں، عند القتالی، جب بھی جنگ ہوتی ہے، جنگ کے قریب۔ انا الجیلی، چونکہ میں ایران سے آیا ہوں
جیلان سے آیا ہوں اس لیے جیلی ہوں، محی الدین ہوں اسمی، انا الجیلی محی الدین اسمی، وہ میرا نام محی الدین ہے، انا الجیلی محی الدین اسمی، محی الدین بھی ہے اور محی الدین بھی ہے۔ زیادہ بہتر لفظ محی الدین کے بجائے محی الدین ہے، محی، انہو محی و ممیت ولا یموت یحیی، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے، مرتا نہیں ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں ہے، یحیی زندہ ہے، محیی زندہ کرنے والا ہے، یمیت ہے مارنے والا ہے، ممات نہیں ہے، مرنے والا نہیں ہے۔ انا الجیلی، میں جیلانی ہوں، محی الدین، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا ہوں، و عالامی، اور میرے جو علم ہے۔ اب علم کیا ہے؟ نشانی، پہاڑ کے اوپر علم لگا دیا، نشانی بتا دی یہ وہاں جانا ہے، راستے میں علم لگا دیا، لشکر سامنے علم لے کے چلے کہ یہ ہمارا لشکر ہے، اس کا علم سفید رنگ کا ہے، وہ ان کا لشکر ہے اس کا علم سیاہ رنگ کا۔ آج کل جاتے ہیں حج پہ، بہت تعداد ہوتے ہیں، تو اپنا اپنا علم ہر ایک نے اپنی کوئی نہ کوئی نشانی اٹھائی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے چلے، تو یہ علم ہے۔ یہ کشتیوں کے اوپر بھی لگاتے تھے، ان کو بھی کہا جاتا تھا، یہ بحری جہازوں کے اوپر بھی لگاتے تھے، ان کو بھی کہا جاتا تھا یہ عالامی نشانیاں۔ تو میری جو نشانیاں وہ کہاں ہیں؟ علا پر راس الجبال، راس کہتے ہیں سر کو۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسین نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق کو تو امام حسن نے کہا نا کہ ممبر سے نیچے اتریں، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، اور امام حسین نے حضرت عمر فاروق کو کہا نیچے اتریں، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو انہوں نے آپ کو اٹھا لیا اور کہا کہ حضرت اے شہزادے، یہ میرے سر کے بال بھی آپ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اب راس کا اور اس کی راس الجوالی، راؤس اس کی جمع ہے سروں کی، اور راس الجبالی پہاڑ کا جو سر ہے، یعنی جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں ان کے اوپر میرے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ انا الحسنی والمخدہ مقامی، میں امام حسن کی اولاد سے ہوں، یہ نہ کہو کہ میں سید نہیں ہوں، یہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جی سید نہیں ہے۔ میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے آپ کے مزار پہ دونوں طرف، ایک طرف آپ کا والد کا شجرہ اور ایک طرف والدہ کا شجرہ، ایک طرف حسنی اور ایک طرف حسینی، ایک طرف امام حسن حسن مثنیٰ اور ایک طرف امام حسین سے حضرت امام علی رضا، آپ کی والدہ امام علی رضا کی اولاد میں سے رضوی تھیں، میری والدہ بھی رضوی تھیں، میرے والد حسنی تھے، گیلانی تھے، تو رضوی امام علی رضا کی اولاد میں سے، وہ حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ امام جعفر صادق کے بیٹے، وہ امام باقر کے بیٹے، وہ امام زین العابدین کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، وہ حضرت علی کے بیٹے اور جناب سیدہ کے بیٹے اور حضور کے نواسے۔ حضور سید عبدالقادر جیلانی کے والد موسیٰ دوست جنگی، ان کے والد عبداللہ جیلی، ان کے یحییٰ زاہد، ان کے امیر داؤد امجد، ان کے موسیٰ ثانی، ان کے عبداللہ ثانی، ان کے موسیٰ الجون، ان کے عبداللہ المحض، ان کے حسن مثنیٰ، ان کے امام حسن اور ان کے حضرت علی والد اور والدہ جناب سید اور ان کے
والد جناب سیدہ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں شجرے میں نے وہاں پہ دیکھے. آپ ایک طرف رائٹ سائڈ پہ اندر انٹر ہوں آپ کے دروازے کے تو امام حسن کی اولاد آپ کے والد کا شجرا اور ایک طرف آپ کی والدہ کا شجرا لگا ہوا ہے. اور باہر بھی جو آپ کی اولاد ہے حضرت عبدالجبار کا روضہ ہے اس پہ بھی سید لکھا ہوا، سید عبدالجبار. تو یہ بالکل پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ وہاں پہ سید کہیں نہیں لکھا ہوا. 14 ستارے میں نجم الحسن قراروی نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ سید نہیں ہے، اور اسی طرح شیعہ کہتے رہے. لیکن اب جب انٹرنیٹ عام ہو گیا، لوگوں نے جانا شروع کر دیا، لوگوں نے وہاں کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، اب پتہ چلا کہ جی وہ تو سید ہیں. یہ تو ہمارے شیعوں کے جو عالم علماء تھے وہ غلط بات کرتے تھے. تو یہ آپ فرما رہے ہیں انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی اونک الرجالی، میرا مقام مخدہ ہے، یہ خاص مقام ہے، معرفت کا ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص تجلیات کو پاتے ہیں. واقدامی اور میرے قدم، میرا قدم جو ہے علا پر اونک الرجالی، اونک کہتے ہیں گردن کو. آپ نے دونوں الفاظ استعمال کیے، اونک الرجالی گردن پر، اور قدامی ہاذا الی رقبت کل ولی اللہ، رقبت کا رقب کا، دونوں الفاظ ولی اللہ کی گردنوں پر، اور یا ان کے رجالی ولی اللہ کی گردنوں پر، یا ان کا وہاں علا رقبت ہے، یا علا ان کے رجالی، کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے. وہ عبد القادر المشہور اسمی، اور میرا مشہور نام جو ہے وہ عبد القادر ہے. وجدی صاحب العین الکمالی، اور میری جد جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کمال پہ پہنچی اور جس کا دین تمام دینوں پر غالب ہے، اور جس کا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ دین ہے کہ جو مکمل ہے، اور میری جد وہ ہیں جس کا یہ دین اور جس کا یہ کمال ہے. تو عین کمال یہ ہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں جو سید العرب والعجم ہیں، سید الکونین ہیں، سید الثقلین ہیں، سید العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، سراج السالکین ہیں، مصباح المقربین ہیں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا